بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نمبر 52۔ سرداری کی پناہ والے شیخ فرید بخاری کی طرف صادر فرمایا، نفس امارہ کی مذمت اس کے ذاتی مرض اور اس مرض کو دور کرنے کے علاج کے بیان میں، اس کو 2-3 حصوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا بزرگ مرحمت نامہ کہ جس سے آپ نے شفقت اور مہربانی فرماتے ہوئے اپنے مخلص دعا گو کو ممتاز فرمایا تھا، اس کے مضمون کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے جد بزرگوار علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام کے طفیل آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کی قدر و منزلت کو بلند فرمائے، آپ کے سینے کو اپنی معرفت کے لیے کھول دے اور آپ کے کام کو آسان کر دے۔ حق تعالی ہم سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری اور باطنی مطابعت پر ثابت قدم رکھے اور اس دعا پر آمین کہنے والے پر رحم فرمائے، آمین۔ دیگر یہ کہ بدخو مصاحب اور بری عادت والے ہم نشین کے بارے میں چند فکرے تحریر کیے جاتے ہیں، امید ہے کہ قبولیت کے کانوں سے سنیں گے۔ میرے مخدوم و مکرم انسان کا نفس امارہ جاہ اور ریاست کی محبت پر پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی تمام ہمت اور کوشش اپنے ہم عصروں پر بلندی حاصل کرنا ہے، اور وہ فطری طور پر اس بات کا خواہاں ہے کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج اور اس کے اوامر اور نواہی کے تابع ہو جائے، اور وہ خود کسی ایک کا بھی محتاج اور محکوم نہ ہو۔ اس کا یہ دعویٰ الوہیت یعنی خدا ہونے اور خدائے بے مثل جل سلطانہ کے ساتھ شرکت کا دعویٰ ہے، بلکہ وہ بدبخت شرکت پر بھی راضی نہیں ہے، بلکہ چاہتا ہے کہ حاکم صرف وہی ہو اور سب اس کے محکوم ہوں۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، اپنے نفس سے دشمنی رکھ، کیونکہ بلا شک و شبہ وہ میری دشمنی پر کمر بستہ ہے۔ پس جاہ اور ریاست، بڑائی اور تکبر وغیرہ نفس کی خواہشات حاصل کرنے کے ساتھ نفس کی تربیت کرنا، حقیقت میں خدائے عز و جل کے دشمن کی مدد کرنا اور اس کو تقویت دینا ہے۔ اس بات کی برائی کو اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ نیز حدیث قدسی میں وارد ہے، بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے، پس جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک بات میں مجھ سے جھگڑا کیا تو میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا، اور مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ کمینی دنیا حق سبحانہ و تعالی کے نزدیک اس وجہ سے ملعونہ اور مبغوضہ یعنی لعنت کی ہوئی اور غضب کی ہوئی ہے کہ دنیا کا حصول نفس کی خواہشات کے حاصل ہونے میں معاون اور مددگار ہے۔ پس جو کوئی اللہ تعالیٰ کے دشمن کی مدد کرے وہ بالضرور لعنت کے لائق ہے۔ اور فقر جو حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فخر بن گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ فقر میں نفس کی نامرادی اور اس کے عجز کا حصول ہے۔ اس میں ہم نے جو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ بھی اللہ عطا کر دے۔ یہ نفس کے بارے میں تھا سارا خط، اس سے آگے بھی چل رہا ہے ابھی یہ۔ تو یہ جو بیعت ہونا اور یہ اس کو ساری محنت کو بھی تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، اور یہ جتنا کچھ بھی ہم اس محنت کے تحت کرتے ہیں اس کا مقصد بھی، یعنی جب سنتے بھی رہتے ہیں پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے نا نفس یہ مطمئنہ بن جائے،
یا کہ یہ جو ہمارا نفس ہے اس کی میں مر جائے، یا ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہمارا نفس ہے اس کی انانیت ختم ہو جائے، ایسے بھی کہتے ہیں کہ جی اللہ کرے ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے۔ تو اب یہ اتنا کچھ ہم یہ نفس کی اصلاح اور نفس کی فنا اس طرح کے لفظ بولتے ہیں نا، اور نفس کی انانیت کا ختم ہونا، یہ کیا ہے؟ وہ اتنے اوکھے اوکھے کاٹھے کاٹھے لفظ ہم بولتے ہیں نا اس میں، تو یہ کیا ہوتا کیا ہے یہ؟ تو اس کے لیے نا جیسے ایک آدمی نے کبھی بریانی نہیں کھائی، زندگی میں کبھی بریانی نہیں کھائی اس نے، تو اب ہم پورے پاکستان کے جو ہے نا وہ 10-12 انٹلیکچوئل قسم کے نا آدمی لے کر آئیں اور انہیں ہم یہ کہیں کہ بھئی اس آدمی نے نا کبھی بریانی نہیں کھائی، تم اس کو نا بریانی کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے اس کو ڈیفائن کر کے بتاؤ، تو وہ 10 آدمی اگر اس کو سارا دن اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، دلائل سے یہ ساری چیزیں سمجھاتے رہیں تو اس کو اتنی سمجھ نہیں آئے گی کہ بریانی کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے سامنے بریانی کی پلیٹ میں سے نا ایک چمچ اٹھا کر اس کے منہ میں رکھ دیں بریانی کا، تو اس کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ سمجھ کب آئے گی؟ جب اس نے اس کا نا عملی طور پہ مظاہرہ دیکھا کہ بھئی یہ بریانی ہوتی کیا ہے، بریانی کا ذائقہ ہوتا کیسا ہے۔ تو اسی طرح سے نا کہ یہ نفس کی فنا یا نفس کی تربیت یا نفس کے اندر سے بڑائی کا جذبہ یہ ختم کرنا اور اس کی اصلاح کرنا اور نفس کو مطمئنہ بنا دینا، تو اس کے اوپر ہم جو ہے نا وہ اس کی تعریفیں بیان کرتے رہیں کتابوں کے اندر سے، تو ہمیں اتنا سمجھ نہیں آئے گا کہ جتنا ہمارے مطلب صحابہ کرام کی زندگیوں میں یا تابعین کی زندگیوں میں، پھر آگے تبع تابعین کی زندگیوں میں جو تھا نا وہ نفس کا مٹا ہوا ہونا کس درجے میں تھا۔ اب یہ نفس کا مٹا ہوا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی اس کے بہت سارے مطلبوں میں سے نا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہوا، ہماری طبیعت کے خلاف کچھ بھی ہوا، یا ہمیں غصہ دلانے والا کوئی بھی کام کیا گیا، تو اس طرح کے کسی بھی کام پر یا کسی بھی صورت کے پیش آنے پر اپنے آپ کو بھڑک اٹھنے سے بچا لینا، فوراً غصے میں آ جانے سے اور اپنے آپ سے باہر ہو جانے سے نا اپنے آپ کو سنبھال لینا، اس کا نام ہوتا ہے کہ جی انسان کا جو نفس ہے نا وہ اصلاح یافتہ ہو چکا ہے اور اس کے اندر سے جو بڑائی اور حب جا کے جو جذبات ہیں نا وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں نا وہ صحابہ کرام کی زندگی میں مل جاتی ہیں کہ کیسے ان کو برا بھلا کہا گیا، ان کے اوپر بہت سارے ناگوار قسم کے حالات پیش آئے، لیکن ان ناگوار حالات کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح سے قابو رکھا۔ تو وہ جو قابو رکھنا تھا وہ صرف اپنے علم کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ جب تک انسان کے نفس کو فنا حاصل نہ ہو گئی ہو، انسان کے نفس کی تربیت نہ ہو گئی ہو اور اس کے اندر سے بڑائی اور تکبر کا جذبہ ختم نہ ہو گیا ہو نا، اس وقت تک اپنے آپ کو اس طرح کی سچویشن میں قابو رکھنا یہ ناممکن ہوتا ہے۔ کہ کتنے ہی انسان کو غصہ دلانے والی مطلب ایک حالت میں ڈال دیا جائے، لیکن انسان کو اپنی ذات کے لیے غصہ نہ آئے۔ غصہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت میں کمی بیشی کی وجہ سے آئے۔ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو نفس ہے نا اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔
جیسے اس میں آتا ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا، اب اس میں جہاں اور بہت ساری جو ہے نا وہ چیزیں تھیں، اس کے اندر ایک نا بہت ہی خاص جو ایک کام ہوا تھا وہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، جیسے ہم آج کے دور اعتبار سے ہم کہہ لیتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت میں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس وقت میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نا جنگوں میں فتوحات حاصل ہو رہی تھیں، ملکوں کے ملک فتح ہو رہے تھے، اور وہ ملکوں کے ملک فتح ہو رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا وہ زیر سرپرستی، چونکہ کمانڈر تو وہ تھے، چیف آف آرمی اسٹاف تو وہ تھے، تو لوگوں کی زبانوں پر یہ بات آنے لگی کہ جی یہ تو جتنی بھی اس وقت جو ہے نا وہ مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے نا، جتنے ملک فتح ہو رہے ہیں، یہ تو صرف اور صرف اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کی فوج کے جو سپہ سالار ہیں وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس وجہ سے مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے توحید کے عقیدے کی حفاظت کے پیش نظر کہ مسلمان یہ جان لیں کہ مسلمانوں کی جو فتح ہے وہ اللہ کی مدد اور نصرت کی وجہ سے ہے، صرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری کی وجہ سے نہیں ہے۔ ان کو جو تھا نا وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے سے ان کو معزول کر کے ان کو مسلمانوں کی فوج کا ایک عام سپاہی بنا دیا۔ اب اس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اخلاص کا بہت بڑا امتحان تھا یہ، کہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ ایک آواز لگی ہوئی ہے کہ جی خالد بن ولید کی فوج جس طرف کو نکلتی ہے اور جناب ملکوں کے ملک فتح ہو رہے ہیں، اور ان کو جو ہے معزول کر دیا جائے اور فوج میں ایک عام سپاہی کی حیثیت سے شامل کر دیا جائے۔ تو آتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا اس فیصلے پر اشارتاً بھی نہیں، کنایتاً بھی نہیں، کوئی ایک بھی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا بطور اعتراض کہ یہ مجھے اتنے بڑے عہدے سے آپ نے اٹھا کر اتنے چھوٹے لیول کا سپاہی بنایا، کیوں بنایا؟ کوئی اعتراض نہیں انہوں نے کیا۔ تو وہ آتا ہے نا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا ایک کزن تھے، یعنی چچا زاد بھائی تھے، ان کا نام تھا ابو عمر بن حفص مغیرہ۔ تو وہ ذرا نوجوان آدمی تھے، تو نوجوان ہونے کی وجہ سے ان کے اندر وہ ایک جوش بھی تھا اور طبیعت میں غصہ بھی تھا۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے نا اپنے وہ ایک جوانی کے جوش میں اور غصے کے جوش میں، پھر ان کے اپنا کزن ہونے کی مطلب حیثیت سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ مطلب برا بھلا کہنا شروع کر دیا ان کے سامنے آ کر، اور ان کو کہا کہ جی آپ نے اس جھنڈے کو سرنگوں کر دیا کہ جس جھنڈے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا تھا، اور آپ نے اس تلوار کو نیام میں واپس ڈال دیا کہ جس تلوار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نیام کیا تھا۔ اور ان کو انہوں نے اور بہت ساری باتیں کہنے کے ساتھ نا ان کو یہ بھی کہا کہ آپ نے یہ سارا جو کام کیا ہے نا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام سپاہی بنانے کا، تو یہ آپ نے نا آپ کے دل میں خالد بن ولید کے لیے حسد اور بدگمانی کا زہر چھپا ہوا ہے، یہاں تک کہہ لیا ان کو۔ تو آپ کو نا ان کے ساتھ حسد ہے کہ جی حکومت تو آپ کی ہے، امیر المومنین آپ ہیں، تو فتوحات اس کے ہاتھ پہ ہو رہی ہیں،
تو آپ کو نعوذ باللہ جو ہے نا خالد کے ساتھ حسد ہو گیا ہے، تو آپ نے اپنے اس حسد کے جذبے کی وجہ سے اس کو اتنے بڑے عہدے سے معزول کیا۔ تو اب وہ، اور اس کی یہ ساری باتیں بے وجہ تھیں، مطلب جو وہ باتیں کہہ رہا تھا، تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو اتنی تند و تیز باتیں سنی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پر نا اس کی اتنی ساری باتیں سن کے ایک بل تک نہیں آیا۔ بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے نفس کا فنا، کہ ایک آدمی آپ کو برا بلا کہہ رہا ہے اور آپ کو پتہ نہیں کن کن تہمتوں سے نواز رہا ہے، اور وہ سارے جو الزامات ہیں، ساری کی ساری جو جتنے بھی آپ پر جو ہے نا وہ اعتراض کیے جا رہے ہیں، وہ بالکل بے بنیاد ہیں، لیکن اس کیفیت میں بھی انسان اپنے آپ کو اپنے آپ میں رکھے، یہ ہوتا ہے فنائے نفس۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ساری جو تھی نا وہ باتیں سن کر ان کو صرف ایک جملہ فرمایا کہ صاحبزادے، تم چونکہ نوجوان ہو، اور نوجوان کا جو خون ہے ویسے گرم ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ کزن بھی ہو، تو اس وجہ سے نا تمہیں میرا اس کو معزول کرنا برا لگا ہے، تو کوئی بات نہیں، بس اتنی سی بات پر بات کو آئی گئی کر دیا۔ یہ ہے نفس کی میں کا مٹا ہوا ہونا، انسان کو فنائے نفس کا مقام حاصل ہو جائے، یہ اس کی نا ایک عملی تصویر ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ امیر المومنین تھے تو ایک صبح وہ فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے مسجد میں آ رہے تھے، تو مسجد میں جب آ رہے تھے تو اندھیرا تھا، تو اب وہ مسجد کے دروازے سے جب اندر داخل ہونے لگے تو ایک آدمی آیا، اس نے اپنے آپ کو نا سر سے لے کے پاؤں تک ایک بڑی چادر میں نا چھپایا ہوا تھا، تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ کر نا وہ، یعنی ایک جیسے بندہ ٹکرا نہیں جاتا اس طرح سے نا وہ ٹکرایا ان کے ساتھ۔ تو جو اور لوگ بھی وہاں تھے ان کو بھی اس کا اس طرح سے اندھیرا بھی نہیں تھا کہ یہ بندے کو نظر نہیں آیا تو وہ ٹکرا گیا، تو اور لوگوں کو بھی بڑا عجیب سا محسوس ہوا کہ نا ایک ان یوزول سی بات محسوس ہوئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی بڑا عجیب سا لگا کہ یار اس کا اس طرح سے ٹکرانا سمجھ، تو وہ لوگ جلدی سے نا الرٹ ہو گئے اور انہوں نے اس بندے کو پکڑ لیا۔ تو جب اس کو پکڑا تو اس نے اپنی اس بڑی چادر کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے خنجر چھپایا ہوا تھا، لیکن اس کو پکڑ لیا گیا۔ تو جب پکڑ لیا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ موجود صحابہ سے مشورہ کیا کہ جی اس کا کیا کیا جائے، فی الحال تو ٹھیک آ رہی ہے، اس کا کیا کیا جائے۔ تو سارے صحابہ نے کہا کہ جی ایک دشمن ہے، وہ آپ کو قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا، تو اب ظاہر ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جانا چاہیے۔ تو اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی میری تمہاری کوئی دشمنی تھی، یا تمہیں میرے ساتھ کوئی خاص کوئی کیا معاملہ تھا کہ جس کی وجہ سے تم میرے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے آئے؟ تو اس نے کہا کہ جی میں یمن کا رہنے والا ہوں، تو یمن کے اندر آپ نے جس بھی صحابی کو یا تابعی کو وہاں کا گورنر بنایا ہوا ہے، عامل بنایا ہوا ہے، تو اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا کہ بھئی اگر اس نے تمہارے اوپر کوئی ظلم یا زیادتی کی ہے تو تم آ کے مجھے وہ بتاتے، اور اگر تمہاری وہ بات ٹھیک ہوتی تو میں خود اس کو سزا دیتا اپنے پاس بلا کر، تو تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم پہلے مجھے بتاتے۔ تو اب وہ جو دوسرے وہاں پہ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اس کو فٹافٹ قتل کریں بس،
ٹھیک ہے، اس کو فٹافٹ آپ قتل کریں، یہ فتنہ ہے اور اس طرح سے اس کا زندہ رہنا ٹھیک نہیں ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کرنے سے انکار کر دیا. یہ ہوتی ہے فنائے نفس، کہ آپ یا انسان اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لینا چھوڑ دے. تو جب انسان کے اندر یہ صفت یا یہ کیفیت یا حالت پیدا ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کا جو نفس ہے نا وہ مطمئنہ بن چکا ہے. تو اس کی بجائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اس کو یہ فرمایا کہ بھئی تم ایسا کرو، تم اپنا کوئی نا گارنٹر لے کر آؤ، جسے ہم کہتے ہیں نا ضمانتی لے کر آؤ، تو وہ مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ جب تک میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں تم اس وقت تک نا مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگے. تو اگر کوئی بندہ جو ہے وہ تمہاری مجھے ضمانت دے دے تو میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. تو ایک آدمی قتل کرنے آئے اور آلہ قتل بھی برآمد ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس اتنے بڑے مجرم کو بھی انسان معاف کر دے. تو اس ایک آدمی تھا مدینہ منورہ کے اندر، اس نے کہا کہ جی امیر المومنین میں اس بات کی نا ضمانت دیتا ہوں کہ جب تک آپ کا دور خلافت ہے تو اس وقت تک یہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا. تو جب اس کی ضمانت دی گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رہا کر دیا. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں بھی یہ اس قدر حوصلہ اور اتنا حلم عطا کر دے. تو ایسے ہی آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک باندی تھی، وہ بہت بد اخلاق تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اگر چاہتیں تو اس کو اس کے بد اخلاق ہونے کی وجہ سے اس کو جیسے فروخت بھی کر سکتی تھیں، اس کو آزاد بھی کیا جا سکتا تھا. تو لیکن وہ اس کو نہ فروخت کرتی تھی نہ آزاد کرتی تھی. تو اس کا ہو گیا انتقال، اس باندی کا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے انتقال پر بہت زیادہ رو رہی تھیں اور روتے ہوئے یہ کہہ رہی تھیں کہ میری یہ جو باندی تھی یہ بہت زیادہ بد اخلاق تھی، بدتمیز تھی. تو اس کی بدتمیزی اور بد اخلاقی کی وجہ سے مجھے اس کی بہت ساری بدتمیزیوں پر صبر کرنا پڑتا تھا، اور اس صبر کے کرنے کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اتنا زیادہ جو اجر ملتا تھا، اس کے فوت ہو جانے کی وجہ سے اب مجھے نا وہ اجر ملنا بند ہو گیا. تو اس کے فوت ہونے کا مجھے اتنا نقصان ہوا. تو ایک آدمی کا ملازم سے بھی اگلا درجہ ہے کہ وہ غلام یا باندی ہو، اور جو غلام یا باندی ہوتا ہے وہ انسان کا زر خرید ہوتا ہے. انسان نے اس کو خرید لیا اور اب خریدنے کے بعد ہم بھلے اس کو الٹا لٹکا کے رکھیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ غلام یا جو باندی ہے نا وہ ہمارے کسی عمل پہ اعتراض نہیں کر سکتا چونکہ ہم نے خریدا ہوا اس کو، ٹھیک ہے نا. اس کو کوئی ایک ٹانگ بسائی رات کھڑے رہو، ہلو گے تو جوتا پڑے گا، تو وہ بیچارہ اس پہ بھی چونچرا نہیں کر سکتا. تو ایک انسان کا غلام ہو یا ایک باندی ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کی ناگواریوں پر انسان صبر 1 دن نہیں کیا، 2 دن نہیں کیا، 3 دن نہیں کیا، 1 مہینہ نہیں کیا، 1 سال نہیں کیا، لمبا عرصہ. اس قدر جو تھا نا نفس جو تھے نا وہ اصلاح یافتہ تھے، اور اس قدر جو تھے ان کے جو نفس تھے وہ بڑائی اور تکبر کے جذبوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا صحبت کی وجہ سے پاکیزہ ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. تو ایسی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بھی ایک غلام تھا. تو اس غلام نے نا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بکری کا پیر جان بوجھ کے توڑ دیا. تو اب جب وہ ان کو پتہ چلا کہ اس نے جان بوجھ کے توڑا ہے، غلطی بھی نہیں ہوئی، تو انہوں نے پھر اپنے غلام سے پوچھا کہ بھئی تم نے یہ اس کا پاؤں جان بوجھ کے کیوں توڑا ہے؟ تو اب اس غلام نے کہا کہ جی میں نے اس کا پاؤں جان بوجھ کے اس لیے توڑا تھا کہ میں جب اس کا پاؤں جان بوجھ کے توڑوں گا آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے، تو آپ کو غصہ آئے گا، ٹھیک ہے،
اور جب آپ کو غصہ آئے گا تو آپ اس غصے میں آ کر میری پٹائی بھی کریں گے اور مجھے برا بھلا بھی کہیں گے، تو اللہ کے ہاں آپ اس طرح کرنے سے گناہ گار ہوں گے۔ تو میں نے نا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو گناہ گار کرنے کے لیے جان بوجھ کے آپ کی بکری کا پاؤں توڑا ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ان کو کوئی بھی اس بات پر جو ہے نا وہ کوئی ماتھے پہ بل بھی نہیں پڑا، ان کو غصہ بھی کوئی نہیں آیا۔ انہوں نے جو تھے وہ اپنے غلام کی ایسی تیسی بھی نہیں پھیری، ٹھیک ہے، تو کچھ بھی نہیں انہوں نے مطلب اس کو کہا، اور اس کو صرف یہ فرمایا کہ بھائی جس شیطان کو خوش کرنے کے لیے تم نے یہ سارا کچھ کرنا تھا نا، تو میں اب اس شیطان کو ناراض کرنے کے لیے بالکل بھی یہ کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اور تمہیں معاف بھی کروں گا، اور صرف معاف نہیں کروں گا، تمہیں اللہ کے لیے آزاد بھی کروں گا۔ تو اس کو معاف بھی کیا اور اس کو آزاد بھی کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے نفس کی نا اصلاح ہو جانا، کہ انسان کے لیے کتنے ہی مطلب اس کے لیے ناگواری کے مطلب حالات اس پہ بن جائیں، ٹھیک ہے، اور کتنا ہی مطلب اس کو برا بھلا کہا جائے، اس کو ستایا جائے، لیکن انسان کی طبیعت میں نا کوئی بھی وہ نہ آئے، اٹھان نہ پیدا ہو کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے، ایسا کیا ہے تو اس کی اب ایسی تیسی پھیری جائے گی، ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو یہ اتنا ہم لوگوں سنتے رہتے ہیں نا، فنائے نفس فنائے نفس فنائے نفس، تو یہ ہوتا ہے فنائے نفس، اس کیفیت کا پیدا ہو جانا، اس صفت کا انسان کے دل کے اندر رچ بس جانا، کتنے بھی اس کے جو ہے وہ اس کے مخالفت والے حالات پیش آ جائیں، ٹھیک ہے، تو انسان کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لے۔ تو ایسی حضرت جو تھے نا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نا ایک چچا زاد بھائی تھا مروان، اس کا نام تھا مروان، تو وہ بنو امیہ کا نا چوتھا خلیفہ بھی بنا تھا بعد میں۔ تو اب وہ کیا کرتا تھا، وہ منبر پر بیٹھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا کرتا تھا، اور بہت ہی زیادہ برا بھلا کہا کرتا تھا۔ تو جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ ان کو ایسے کہا کرتا تھا، تو آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چچا زاد جو بھائی مروان تھا نا، اس سے کبھی بھی بدلہ لینے کا یا کبھی بھی اس سے انتقام لینے کا ارادہ نہیں کیا، کہ اتنا زیادہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں نا حلم، صبر اور برداشت تھی۔ تو آتا ہے کہ اکثر زندگی میں ملنا ملانا رہتا تھا، ملاقات ہوتی رہتی تھی، تو وہ جان بوجھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹے کے سامنے نا کچھ الٹا سیدھا بولتا رہتا تھا۔ تو جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو یہ جو مروان تھا یہ ان کے انتقال پر نا بہت پھر بعد میں رویا، اور اس کو بڑی اس پہ ندامت بھی ہوئی، بڑا اس کو پچھتاوا بھی ہوا۔ تو ان کے جو بھائی تھے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پھر اس کو مروان کو کہا کہ بھئی اب اتنا کیوں روتے ہو، اور اب اتنا جو ہے نا وہ حسن کو کیوں یاد کرتے ہو، تو اب تو وہ چلے گئے دنیا سے، جب وہ اس دنیا کے اندر تھے تو تم نے ان کو اتنا ستایا، ٹھیک ہے، اور ان کی طبیعت اور منشا کے خلاف تم نے ان کو اتنی باتیں ان کو سناتے تھے، تو کبھی بھی تم سے انہوں نے انتقام نہیں لیا۔ تو وہ آتا ہے کہ ایک پہاڑ کے پاس کھڑے تھے، تو وہ جو مروان تھا نا اس نے نا اس پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ بھائی یہ جو تمہارا بھائی تھا نا حسن، اس کے سینے کے اندر حلم، برداشت اور صبر اس پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ گڑا ہوا تھا۔ جتنا یہ پہاڑ زمین میں مضبوطی سے گڑا ہوا ہے نا، تمہارے بھائی حسن کے سینے کے اندر صبر، قوت برداشت اور تحمل،
اس پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوطی سے گڑھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا بھائی. تو ایسے ہی پھر آتا ہے کہ حضرت جو تھے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آگے بیٹے تھے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ غالباً آتا ہے شاید یہی تھے کہ جب وہ کربلا میں جو سارا کچھ جو واقعہ ہوا تھا، تو اس واقعہ کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان میں سے صرف یہی ایک بچے تھے. اور جس وقت وہ کربلا کا سارا واقعہ ہوا تھا، غالباً آتا ہے کہ اس وقت میں نا ان کی حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی جو عمر تھی وہ تقریباً 2 سال تھی. صرف یہی اس میں نا حادثے میں زندہ بچے تھے. تو اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا حشام بن اسماعیل. تو وہ اس وقت میں مسلمانوں کے جو امیر المومنین تھے نا، ان کی طرف سے نا وہ مدینہ کے حاکم تھے، مدینہ منورہ کے حاکم تھے. تو یہ جو حشام بن اسماعیل تھا، یہ اپنے اس کا مدینہ منورہ کے اندر جو اس کا وقت گزرا تھا، تو یہ اپنے اس ٹینیور کے اندر اہل بیت کو تکلیفیں پہنچانے میں، ان کو ستانے میں اور ان کو برا بلا کہنے میں بہت ہی زیادہ تیز تھا. بہت زیادہ جو تھا نا اہل بیت، ان کو اس آدمی کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا تھا. بہت زیادہ ان کو وہ برا بلا کہتا تھا، اذیتوں میں مبتلا کرتا تھا، تکلیفیں پہنچاتا تھا. تو آتا ہے کہ لیکن جتنا عرصہ وہ مدینہ منورہ کا حاکم رہا، تو حضرت زین العابدین جو تھے نا، انہوں نے کبھی بھی اس سے انتقام لینے کا یا اس کو سمجھانے کا ارادہ نہیں کیا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ جب مسلمانوں کا ایک خلیفہ بنا ولید بن عبد الملک، تو اس نے پھر اس کی ان بری حرکتوں کی وجہ سے نا حشام بن اسماعیل کو اس کے عہدے سے معزول کیا. تو معزول کرنے کے بعد نا اس نے پھر اس کو حشام بن اسماعیل کو نا مدینہ منورہ کے بازار میں کھڑا کر کے کہا کہ بھئی اس آدمی نے مدینہ منورہ والوں کو اور خاص طور پر اہل بیت کو جو بہت زیادہ ستایا ہے، تو اب یہ یہاں پہ کھڑا ہے، تو جس نے بھی اپنا اس سے بدلہ لینا ہے نا، وہ آ کر اس سے اپنا بدلہ لے لے. تو یہ جو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے جو بیٹے تھے، ایک ان کا نام تھا عبداللہ. تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان بڑا اچھا موقع ہے اس سے بدلہ لینے کا. ٹھیک ہے، تو اس نے اتنا عرصہ ہمیں اتنا ستایا ہے، ہمیں اتنی اہل بیت کو اذیتیں پہنچائی ہیں، تو آج تو ہمارا جو خلیفہ ہے نا ولید بن عبد الملک، اس نے خود کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ یہاں پہ کھڑا ہے، جس نے اس سے جو بدلہ لینا ہے لے لے. تو جن کے نفس کی اصلاح ہو چکی تھی اور جن کا نفس اللہ تعالیٰ کے فضل سے مطمئنہ تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے یہ کہا کہ بھئی ہم اس سے بدلہ اور انتقام نہیں لیں گے، ہم اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور ہم نے اس کو معاف کیا. یہ ہے فنائے نفس. انسان اپنی ذات کے لیے بدلہ لینا چھوڑ دے، اس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے. جو اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، جو اس کو برا بلا کہہ رہا ہے، انسان اس سے بدلہ لینا تو دور کی بات ہے، انسان اس کے لیے دعا کرنے والا بنے. ایسے ایک تابعین کے اندر ایک تابعی تھے، ان کا نام تھا عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ دور حکومت تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہ ان کے دور حکومت کے اندر بصرہ میں رہتے تھے. تو یہ جو عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، تابعی تھے، اور ظاہر ہے کہ جو جتنا بڑا کمال والا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کمال والے آدمی کے لیے نہ کوئی حاسدین ضرور پیدا کرتے ہیں. لیکن کہ دنیا کے اندر آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو اپنے فضل سے جو ہے وہ کچھ نعمتیں، کچھ کمالات عطا کیے ہوں اور ساتھ میں اس کے حاسدین نہ پیدا ہوئے ہوں. ضرور ایسا ہوتا ہے،
چاہے وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی کو دنیا کی دی ہو یا دین کی دی ہو، تو جس کو بھی دین یا دنیا کی نعمتیں ملا کرتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر کچھ حاسد بھی اس کے نا پلے باندھ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کچھ لوگ تھے، عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے تابعی تھے، تو ان کے کچھ حاسدین بھی تھے جو ان سے حسد کرتے تھے، ان سے جلتے تھے، ان کو برا بھلا بھی کہتے تھے، اور کوئی موقع ایسا نہیں مطلب وہ چھوڑتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کو کوئی ایسا موقع ملے جس کی وجہ سے عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں ڈی گریڈ کیا جا سکے۔ تو کچھ لوگوں نے جو تھا نا وہ بڑے منظم طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا کچھ ذہن ایسا بنا دیا ان کے بارے میں کہ جی ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کیا، ان کو یہ سمجھا کہ نہیں واقعی یہ مطلب آدمی ٹھیک نہیں ہے، تو جس طرح کی اس کے بارے میں ان کے بارے میں رپورٹیں دی جا رہی تھیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان کو پھر بصرہ سے جلا وطن کر دیا، ان کو بصرہ سے نکال دیا گیا۔ تو بعد میں جب کچھ وقت گزرا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ ساری صورتحال کا پتہ چلا کہ جی یہ تو سارا کچھ جو تھا نا وہ ان کے حاسدوں نے ان کے خلاف یہ ساری گیم بنائی تھی اور وہ بالکل بے قصور تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو نا آفیشلی مطلب اپنی حکومت کی طرف سے ان کو دوبارہ سے بصرہ آنے کی دعوت دی، پورے پروٹوکول کے ساتھ کہ جی آپ یہاں آئیں، آپ کو یہاں رہائش بھی دی جائے گی، یہ بھی دیا جائے گا، وہ بھی دیا جائے گا، تو آپ یہاں تشریف لائیں اور ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، سارا کچھ جیسے ایک سرکاری طور پہ ان کو کہا۔ تو جو عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے انہوں نے بصرہ واپس آنے سے نا انکار کر دیا کہ جی میں بصرہ واپس تو نہیں آؤں گا، تو لیکن آتا تھا کہ وہ جن لوگوں نے ان کو بصرہ سے نکالا اور ان کو بصرہ میں تکلیفیں پہنچائیں، اذیتیں پہنچائیں اور امیر المومنین کے کان بھرے ان کے بارے میں، تو عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پھر ساری زندگی اپنے ان حاسدوں اور مخالفوں کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور وہ ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ان کی عمر میں اضافہ فرما، یا اللہ ان کو صحت بھی دے، ان کو تندرستی بھی دے، ان کے مال میں بھی برکت دے، ٹھیک ہے، اور ان کی اولاد میں بھی برکت دے۔ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا نفس اصلاح پا چکا ہو، پھر وہ اپنے مخالفین سے بدلہ لینے کی تو کیا ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، جس کے نفس کے اندر سے میں ختم ہو گئی۔ تو ایسے آتا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جب وہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا کہ جی قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اب یہ تاریخ دعوت و ذمت کی پہلی جلد میں اس کے اوپر کافی تفصیل لکھی ہوئی ہے اس سارے واقعے کی۔ تو وہ جو مسلمانوں کا جو تھا اس وقت میں، جو کہہ لیں کہ جو خلیفہ تھا یا امیر المومنین تھا، تو اس نے پھر اس مسئلے کی وجہ سے نا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگوائے، اور ہر روز ان کو اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے کوڑے لگوائے جاتے تھے کہ تم یہ تسلیم کر لو کہ جو قرآن پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو یہ مانتے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس آزمائش کی وجہ سے پھر وہ جو خلیفہ تھا مسلمانوں کا، وہ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کافی دنوں تک روزانہ کوڑے لگواتا رہا، اور یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے وقت کے ایک اور بڑے عالم تھے، محدث تھے کوئی، تو انہوں نے نا ان کو آ کر بتایا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آپ کو سلام بھی فرما رہے ہیں، اور آپ کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ احمد سے کہو کہ تمہارے اوپر عن قریب ایک بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے، ٹھیک ہے، تو اس آزمائش میں ثابت قدم رہنا، ہل نہ جانا۔
تو وہ جو خلیفہ تھا مسلمانوں کا، اس نے جب ان کو کوڑے لگوائے تو مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں آ رہا کہ وہ کس کتاب میں تھا یا کسی بیان میں بات سنی تھی کہ وہ چونک کے اندر ان کو کوڑے لگ رہے تھے، اور جب کوڑے لگ رہے تھے تو 80-85 سال سے ان کی عمر زیادہ تھی اس وقت. تو 80-85 سال کی عمر میں انسان ویسے ہی کتنا وہ کمزور اور بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ آتا ہے کہ جب ان کو وہ کوڑے مارے جا رہے تھے نا، تو کوڑے بھی ظاہر ہے ان کی رضائی نہیں رکھی ہوئی تھی ان کی کمر پہ، ٹھیک ہے نا، جو تھوڑی بہت قمیض بھی تھی وہ بھی ہٹائی ہوئی تھی. تو آتا ہے کہ ان کی کمر پہ جب وہ کوڑے پڑ رہے تھے نا، تو ان کی کمر پر کوڑے پڑنے کی وجہ سے، چونکہ گوشت بھی کمزور تھا عمر کے تقاضے کی وجہ سے، آتا ہے کہ ان کے وہ کمر پہ کوڑے پڑنے کی وجہ سے نا، ان کی کمر سے جو گوشت تھا وہ کوڑے پڑنے کی وجہ سے نا وہ اڑ اڑ کے نا دیواروں پہ گر رہا تھا. وہ ایک علیحدہ مطلب کہانی ہے، ایک سٹوری ہے، وہ جو ان کو کوڑے پڑے اور کس طرح سے پڑے، اور کوڑے پڑتے ہوئے کیا ہو رہا تھا. کوڑے پڑنے سے پہلے ایک چور ان کے پاس آیا، اور وہ اس وقت میں جو تھا وہ بڑا مایا ناز چور تھا. تو اس کا جو تھا نا وہ ایک ہاتھ بھی کٹا ہوا، دوسرا ہاتھ بھی کٹا ہوا، دونوں پاؤں کٹے ہوئے. تو وہ لڑکتا ہوا رینگتا ہوا نا ان کے پاس آیا. تو اس نے یہ کہا، جب ان کو کوڑے مطلب مارنے کے لیے ان کو وہ اس میں وہ کھڑا کر دیا گیا تھا نا، تو اس نے نا آ کے نا وہ زمین پہ بیچارہ فٹ بال کی طرح تو وہ لڑکتا آ رہا تھا، نہ پاؤں تھے نہ ہاتھ تھے. تو اس نے نا آ کر ان سے کہا کہ امام صاحب، اس نے اپنا نام بھی بتایا، غالباً اس کا نام ابن الہیثم تھا. تو اس نے کہا کہ امام صاحب میرا نام ابن الہیثم ہے، اور میں جو ہے نا یہ حکومت کے سرکاری کاغذوں میں 100 دفعہ سے زیادہ چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہوں. 100 دفعہ سے زیادہ چوری کرتے، اس چوریاں تو پتہ نہیں میں نے کتنی کی ہیں، لیکن 100 دفعہ نا میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہوں. تو رنگے ہاتھوں چوری کرتے ہوئے پکڑا جانے کے باوجود میں نے کبھی اپنی زبان سے یہ تسلیم نہیں کیا کہ میں نے چوری کی ہے. تو کہنے لگا امام صاحب دیکھ لینا، میں غلط ہوتے ہوئے کبھی نہیں مانا کہ میں نے چوری کی ہے. اور کہنے لگا امام صاحب آپ یاد رکھنا، آپ حق پر ہیں، کہ آپ جو موقف لے کے کھڑے ہیں نا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، تو آپ حق پر ہیں. تو آپ کہیں حق پر ہوتے ہوئے نہ کہیں پھسل جانا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں نے وہ سارا وہ جو سینیریو میں دیکھ چکا تھا نا، تو فرماتے تھے کہ میں اس وقت میں نا، یہ آتا ہے کہ انسان کو اپنی جان کا خوف ہو، ٹھیک ہے، انسان کو اپنی جان کا خوف ہو، تو انسان اپنے دل میں ایمان کو مضبوط سمجھتے ہوئے اور مضبوط رکھتے ہوئے اگر اپنی زبان سے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی کلمہ کفر بھی کہہ دے، جبکہ دل میں اس کے ایمان ہے، ٹھیک ہے، اپنی جان بچانے کے لیے وہ کوئی کلمہ کفر بھی کہہ دے تو اس کی گنجائش ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں وہ جو سارا سینیریو دیکھ چکا تھا نا اس وقت میں کہ اب میرا یہ حشر ہونے والا ہے اور یہ روز ہونا ہے، تو فرماتے تھے کہ میں بھی دل کے اندر نا یہ طے کر چکا تھا کہ اب اگر مجھ سے نا یہ پوچھا جائے گا نا تو میں دل میں تو یہی رکھوں گا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، مگر میں اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کہہ دوں گا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. تو کہنے لگے جب اس چور نے آ کے مجھے یہ کہا تو میں نے فوراً جو تھا نا وہ اپنی نیت کو دوبارہ بدلا کہ نہیں، خبردار، چاہے کچھ ہو جائے اپنے اس موقف سے تم نے ہٹنا نہیں. تو پھر وہ واقعہ ہوا، پھر کوڑے لگے، پھر اس کے بعد وہ بیمار ہوئے، گھر میں نظر بند ہوئے، پھر وہ سارا فتنہ ختم ہوا، پھر اس خلیفہ نے بھی توبہ کی. تو آتا ہے کہ اس کے بعد بھی جو تھے نا وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی اس چور کے لیے نا اس کا نام لے کر دعا کرتے رہے کہ اللہ ابن الہیثم کے حال پہ رحم کرے. تو خیر وہ آتا ہے نا کہ وہ جو اس کے بعد وہ مطلب جب ان کو کوڑے لگائے گئے، تو اب کوڑے لگانے کے بعد جو سارا جو بات بنی، سارا کچھ ہوا، تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب ہر روز کوڑے پڑتے تھے، ٹھیک ہے، تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ میں
بادشاہ وقت کو روزانہ کے کوڑے روزانہ کی بنیاد پر معاف کر دیا کرتا تھا۔ کہ کس وجہ سے معاف کر دیا کرتا تھا کہ یہ جو خلیفہ وقت ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو چونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو میں اس خاندانی تعلق کی وجہ سے جو اس کو اللہ کے نبی کے ساتھ تھا میں اس کو معاف کر دیتا تھا۔ یہ بھی انسان کے نفس کے فنا ہونے کی ایک اعلیٰ ترین نشانی ہے، اپنے اتنے بڑے دشمن کو معاف کر دینا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو یہ اس کی کچھ مثالیں اس طرح کی ملتی ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر بھی، پھر تبع تابعین کے دور میں بھی، پھر تابعین کے دور میں بھی، پھر اس کے بعد کے دور کے اندر بھی، کہ ابھی یہ باتیں تو کافی ساری لکھی ہوئی ہیں میں نے، لیکن چلو خیر، تو جو ہے نا کہ اب سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ جی یہ نفس کی اصلاح کیا ہوتی ہے اور نفس کا اصلاح پا جانا کیا ہوتا ہے۔ تو نفس کی اصلاح کا ہونا، نفس کے اندر سے میں کا ختم ہو جانا، وہ یہ ہوتا ہے۔ نفس کے اندر سے بڑائی کا ختم ہو جانا وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے ہم نے بھی واقعات جو پڑھے اور سنے ہیں نا، یہ سارے کے سارے جو واقعات ہیں یہ انسان کے نفس کی اصلاح ہونے کی علامت ہے۔ بس اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں اس کام میں لگے ہیں، اس محنت میں لگے ہیں، تو صرف ذکر کر لینا یا مجلس میں آ جانا تو ایک ذریعہ ہے نا، تو لیکن اصل مقصود یہ اس صفت کا، ان کیفیات کا انسان کے دل کے اندر راسخ ہو جانا ہے۔ کس کیفیت کا؟ کہ انسان کے اوپر کیسے ہی حالات آ جائیں، کیسی ہی ناگواریاں، کیسی ہی مشقتیں آ جائیں، لیکن انسان اپنی ذات کے لیے کسی سے بھی بدلہ لینے والا نہ ہو۔ بدلہ لیا جائے تو تب لیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت میں کمی بیشی کا معاملہ پیش آئے۔ تو اس لیے اگر اللہ پاک نے چاہا تو اس کو ہم اگلے ہفتے بھی چلائیں گے، ٹھیک ہے نا، کہ اور پھر آگے کے دور کے اندر جو لوگ تابعین، تبع تابعین کے دور کے بعد بھی جو لوگ ایسے آئے، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی کسی نے مطلب ان پر قاتلانہ حملے کرنے کی کوششیں کی گئیں، ان کو برا بھلا کہا گیا اور ان کو ہر ممکن جانی مالی نقصان پہنچانے کی کوششیں کی گئیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان لوگوں کو معاف کیا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں ان ساری چیزوں اور باتوں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔